السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی، کیا پھر تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیرا۔ آیت نمبر 33 سورہ نجم، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کے فضل اور توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو سورہ نجم ہے بنیادی طور پر اس کا موضوع ہے رسالت کا اثبات، اور اس بات رسالت میں پھر خاص طور پہ چونکہ مشرکین مکہ کا جو رویہ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاندین کا تھا، بالعموم وہ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لہذا یہاں شرک کی تردید بھی کی گئی ہے اور مشرکین مکہ کو ڈانٹ بھی پلائی گئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا مختصر خلاصہ اگر اس صورت کے مضامین کا ہو تو وہی تین ہی چیزیں ہیں۔ ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اثبات، اور دوسرا ہے مشرکین کے شرک کی تردید، اور تیسرا ہے مشرکین کو تنبیہ، انذار اور ڈانٹ پلانا۔ اچھا، جو اس سے ماقبل کی آیت ہے اس میں ایک بات کہی گئی کہ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو اور خواہ اپنے آپ کو اپنا تزکیہ فلا تزکوا انفسکم، یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کون اچھا ہے، هو اعلم بمن اتقی، اچھائی برائی معاملات سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور کسی کا ظاہری طور پر معاشرتی طور پر بڑا ہونا یا مالی طور پر کسی کا دوسرے پر غلبہ حاصل کر لینا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قطعاً اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ آپ کے بارے میں راضی ہے یا اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ لیکن وہ دعوے اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ہی تو ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اور ان کے جو دعوے تھے ان میں پھر یہ بھی تھا کہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم اول تو جو لوگ یعنی کہا کرتے تھے ان لوگوں کو جو جن لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان سے یہ دعویٰ بھی کرتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ہماری بات مان لو، ہم قیامت والے دن آپ کو ویسے چھڑوا لیں گے۔ اور یا پھر ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے جو مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور مختلف انبیاء کی بھی اور مختلف نیک ہستیوں کی کعبہ کے اندر بھی رکھی تھی، ان کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہوتا تھا کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو علی ھذا القیاس کی مختلف قسم کے ان کے دعوے تھے، اور ان سارے دعاوی کا جواب اللہ کریم نے یہاں دیا ہے، اور پھر ان کا ان دعووں کی وجہ سے ان کا ایک طرز عمل بنتا تھا۔ وہ طرز عمل یہ بنتا تھا کہ وہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کے مقابلے میں ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ اس سے منہ پھیر لیتے تھے اور اس سے اعراض کرتے تھے، کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اور دوسرا یہ کرتے تھے کہ ان کے اس دعوے کی وجہ سے ان کے طرز عمل کے اوپر یا ان کی زندگی کے اوپر بہت سارے غلط اثرات تھے۔ مثال کے طور پر آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ ماننے کی وجہ سے، اور
اس بات کی وجہ سے کہ ہمیں فلاں بخشوا لے گا اور ہم بخشے بخشائے ہیں، یا پھر میکسیمم اگر وہ کبھی کہتے تھے کہ اگر ہم کبھی اللہ کی طرف لوٹائے گئے تو پھر ہمارے پاس وہاں بھی ہمیں نعمتیں اسی طرح سے حاصل ہوں گی جیسے یہاں پہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ جو ان کو دنیا میں نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو کافروں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اچھے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نعمتیں کیوں عطا کرتا، ہم سے دنیا کی نعمتیں چھین نہ لیتا۔ تو وہ دنیا کے جو مال و متاع ہے اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کو اپنی سچائی اور حقانیت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے۔ یہ ہے وہ اصل مسئلہ جو پوری ایک کردار کے اوپر، انسان کی زندگی کے اوپر اور اس کے پورے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے نظام کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ان لوگوں کے اوپر بھی ایک خاص طور کی مادہ پرستی ذہن میں آتی ہے، ایک خاص طرح کی ایک بخیلی، ایک کنجوسی، ایک ہر طرح کے اس طرح کے جو جتنے رذائل اخلاق ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں جب کسی شخص کو آخرت کے اوپر یقین نہ ہو۔ تو ایسے ہی رذائل اخلاق ان کے اندر موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اخلاق کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ان کے دعوے دیکھو اور ان کا اخلاق دیکھو۔ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منہ پھیرتا ہے؟ اور پھر جب وہ منہ پھیرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے منہ پھیرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے کردار کے اوپر اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، پھر وہ تھوڑا اس نے دیا، یعنی تھوڑا دیتا ہے، وَأَكْدَى، اور بخیلی کرتا ہے، روک لیتا ہے، بہت سارا مال وہ روک لیتا ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ اخلاق کے یعنی کیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اگر دینا شروع کرتا بھی ہے کسی کو، اس کے پاس مثال کے طور پر مال ہے، مالدار آدمی، وہ جس شخص کو تو آخرت پر یقین ہو تو وہ تو دیتا چلا جاتا ہے، وہ روکتا نہیں۔ یہ جو عقدہ ہے، عقدہ، یہ قدیتن سے ہے، قدیتن چٹان کو کہتے ہیں۔ اور چٹان جو ہے وہ عام طور پہ وہ چٹان جب کنواں وغیرہ کھودا جا رہا ہو تو اس میں جو رکاوٹ بن جاتی ہے اس چٹان کو قدیہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مقاصد کے حصول کی طرف چل رہا ہے، آگے کوئی چٹان آ گئی ہے اور چٹان کی طرح کوئی رکاوٹ بن گئی۔ اور اسی طرح یہ جو دنیا دار مالدار ہوتے ہیں وہ اگر دینا شروع کرتے بھی ہیں تو اگلے ہی لمحے ان کو خیال آتا ہے کہ ہم یہ خواہ مخواہ اپنا مال کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وَأَهْلَكْتُ مَالَ اللُّبَدَا، جیسے اللہ کریم نے فرمایا، وہ کہتا ہے میں نے اپنا سارا مال برباد کر دیا۔ وہ لوگوں کو دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میرا مال برباد ہو جائے، اور پھر وہ روک لیتا ہے۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور پھر وہ دیتا بھی ہے پھر روک لیتا ہے، زیادہ تر روک لیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے۔ اس پر مختلف جو مفسرین ہیں ان کا یہی نقطہ نظر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر کے کردار کے اندر ایک کنجوسی اور بخیلی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اگر دیتا بھی ہے تو وہ گن گن کر دیتا ہے، حساب کتاب سے دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ دیتا چلا جاتا ہے، پھر وہ روک لیتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح جیسے کنویں کے کھودنے میں چٹان رکاوٹ بن جاتی ہے، اسی طرح ان کے خیالات اور آخرت کے بارے میں ان کا جو تصور ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ روک لیتا ہے۔ لہٰذا عمومی طور پر تو یہی بات ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ جو محدث ہیں، انہوں نے مضر قرآن کے نام سے ان کی تفسیر ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ایمان لاتا ہے، ان کو خیال ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا ایمان، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو گویا اس کے پاس اس کو توفیق نہیں ملتی ایمان لانے کی۔ تو اس کا معنی وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تھوڑا سا وہ آگے ہوتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو ایمان لانے کے حوالے سے بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات بھی درست ہو، لیکن بہرحال یہ اوورآل ایک رویہ جو کفار کا پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ ایمان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان والے کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں دینا شروع کرتا ہے تو اس کی برکات کو محسوس کرتا ہے، جب اس کی برکات کو محسوس کرتا ہے تو وہ اور زیادہ دینے کی کوشش کرتا ہے، پھر رکتا نہیں ہے، وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کبھی کچھ رکھتے نہیں تھے، جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا سارا وہ خیرات کر دیتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انفقی ولا تحصی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور گنا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔
جب تم گن گن کے خرچ کرو گی تو اللہ بھی تمہیں گن گن کے عطا کرے گا۔ تو یہ جو کافر اور منافق ہوتا ہے، یا تو وہ خرچ کرتا ہی نہیں ہے، اور اگر کرتا ہے تو وہ اعطا قلیلا واکدا، ایک دفعہ وہ خرچ کرنا شروع کرتا ہے، پھر اگلے ہی لمحے اس کی بریک لگ جاتی ہے۔ اور بریک کیوں لگتی ہے؟ اس کو سوچ کے لگتی ہے کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، کہیں کوئی معاملہ اس طرح سے نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کے ایک رویے کا ایک اظہار ہے جو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اس کے ظاہری کردار کے اندر، اخلاق کے اوپر اس کے عقیدے کا اثر جو پڑتا ہے۔ اعنده علم الغیب فهو یرا، یعنی کس بنیاد پر اس نے یہ سارے دعوے کیے ہوئے ہیں، اور کس بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں جواب دہی نہیں ہوگی، کس بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ جنت جہنم اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو میں پھر جب وہاں جاؤں گا تو وہاں بھی مجھے اچھی نعمتیں ملیں گی، اور اگر میں وہاں گیا وما اظن الساعۃ، کیا ہے، قائمۃ، مجھے یہ گمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رَدَدتُّهُ وَرُدِدتُّهُ، اگر میں وہاں گیا بھی تو اس دنیا سے زیادہ اچھا میں وہاں حاصل کروں گا۔ تو یہ ایک گویا ان کا گمان ہے۔ تو قرآن کہتا ہے عندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس پھر، اچھا اس سے کوئی خاص آدمی مراد نہیں، الذی سے مراد کوئی خاص آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص رویہ ہے، ایک کردار، وہ کسی بھی شخص کے اندر، کسی بھی فرد کے اندر، کسی بھی گروہ کے اندر ہو سکتا ہے۔ لہذا الذی سے یہ مراد نہ لیا جائے، یہ مفہوم نہ سمجھا جائے کہ اس سے مراد کوئی خاص آدمی ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ آدمی ہے جس کے اندر یہ رویہ ہو۔ اعندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہو یرا، جیسے کہتے ہیں نا اس کے پاس ایک خاص دوربین ہے جس سے وہ دور دیکھ لیتا ہے، تو کیا اس کے پاس غیب کی دوربین ہے؟ کس سے دیکھتا ہے؟ اعندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فہو یرا، پھر اس کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے، اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا، کس بنیاد پہ؟ اس کی دلیل کیا؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی جب یہ کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی تو اس کے پاس کیا دلیل؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، میں نے عرض کیا تھا کہ ام کا مطلب یا بھی ہوتا ہے اور ام کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، لہٰذا ام کا معنی آپ یا کر لیں تو پچھلے عبارت کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جائے گا، اور اگر آپ ام کا مطلب کیا کریں تو نیا فکرہ بھی، اور وہ بھی سابقہ سیاق کے ساتھ جڑا ہوا کہ کیا پھر یہ خبر نہیں دیا گیا، یعنی کیا پھر اس کو خبر نہیں دی گئی، ینبا، کیا لم ینبا، کیا اس کو خبر نہیں دی گئی، ام لم ینبا، کیا اس کو خبر نہیں دی گئی، یا پھر اس کو خبر نہیں دی گئی، بما فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحف کے اندر، ان کے صحیفوں کے اندر جو کچھ لکھا ہے، کیا اس کی خبر نہیں دی گئی؟ یعنی قرآن کو تو نہیں مانتا، نہ مانے، اور جو جتنے بھی مشرکین مکہ تھے وہ اگرچہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ بات کرتے تھے جو اس وقت کے اہل کتاب تھے ان کے ساتھ، وہ بات بہرحال کرتے تھے، ان سے رابطے میں رہتے تھے، ان سے سوالات بھی پوچھا کرتے تھے، اور ان سے سوالات لے کر، ان سے اشکالات کا تبادلہ کر کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سوالات رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہاں تو چلو، یا نہیں مانتے، قرآن کو تو نہیں مانتے، تو پھر صحف ابراہیم اور موسیٰ نہیں پہنچے آپ کے پاس؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یعنی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ قرآن کو نہیں مانتے تو کسی پچھلے علم کو مان لیں، اور پچھلا علم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام تو جد الانبیاء ہیں، اور ان کی طرف نسبت سارے مشرکین اپنی نسبت ان کی طرف کرتے تھے، یہودی بھی اپنی نسبت ابھی بھی ان کی طرف کرتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور قرآن نے بہت واضح انداز میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، لہٰذا اصل تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے یہ لوگ ہیں، باقی سب کے دعوے ہیں۔ تو مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات مانتے ہیں، ان کے طریقے پر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا پھر ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے؟ وہیں پتہ کر لیتے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو صاحب کتاب نبی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو یعنی اولین جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تاریخی اعتبار سے،
تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو ایک تو یہ تاریخی اعتبار سے کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے پہلے ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ پیروی کیے جانے کے اعتبار سے اور تسلیم کیے جانے کے اعتبار سے اور ایمان رکھے جانے کے اعتبار سے یہ اب تک جاری تھی جب تک قرآن نازل ہوا، اور یہ اب تک جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تب تک بھی یہ جاری ہے کہ تورات کے اوپر ایمان رکھنے والے جو ہیں اور ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے وہ اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف کا تذکرہ کیا کہ آپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے تو کم از کم وہیں دیکھ لیا ہوتا کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں جتنی آگے چند احکام ہیں یا چند وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیمات کے ساتھ، کہ ان میں جو تعلیمات دی گئیں ظاہر ہے وہ قرآن سے مختلف اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ محرف ہوں گی یعنی ان میں تحریف کر دی گئی ہوگی تو پھر تو وہ قرآن سے مختلف ہو سکتی ہیں، وگرنہ یہ چونکہ تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفے بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا داؤد علیہ السلام جس پر بھی کوئی چیز نازل ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے تھی۔ اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، سارا کا سارا اسلام تھا اپنے اپنے وقت میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تو وہ بالکل درست اسلام تھا، جب ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا وہ بالکل درست اسلام تھا۔ ہر دور کا نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سارے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے امتیاز اور شان، لہذا اس میں دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے۔ پھر آگے کچھ تعلیمات دی گئی ہیں، اور یہ تعلیمات قرآن کی تعلیمات کی بھی عین مطابق ہیں۔ یہ آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 55 تک آپ کہہ دیجئے کہ یہ پھر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، یہاں ایک بات کہی گئی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وفا کا مطلب ہے پورا کیا۔ کس چیز کو پورا کیا؟ عام طور پہ مفسرین نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے وعدہ پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ یعنی صحیفہ موسیٰ اور ابراہیم جس نے پورا کیا، کیا پورا کیا؟ وعدہ پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ پورا کیا، تو یہ مرادی معنی درست ہے وعدہ پورا کیا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وفا سے مراد پورا کیا، ہر بات کو پورا کیا جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائی، اور ہر اس وعدے کو پورا کیا جو انہوں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا۔ وہ تھے ہی پورا کرنے والے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں میں آزمایا، بہت سارا امتحان کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سارے پورے کر دیے انہوں نے۔ تو گویا امتحان ہوں تو ان کو بھی پورا کیا، وعدے ہوں تو ان کو بھی پورا کیا، احکام ہوں تو ان کو بھی پورا کیا۔ تو جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہوا سب کو پورا کیا، اور جو کچھ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق تھا اس کو بھی پورا کیا۔ الذی وفا، تو یہ بنیادی طور پر یہاں اللہ کریم نے یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے طور پر یہاں بیان فرمایا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے سب کچھ پورا کیا، وعدہ پورا کیا یا ہر چیز پوری کی، اس نے واقعتاً پورا کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لگتا یہ ہے کہ یہ جو وفا ہے، بعض مفسرین نے یہاں تھوڑا سا فرق کیا ہے اور یہ درست کیا ہے، میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی صفت نہیں ہے وفا، یہ دونوں نبیوں کی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی۔ اور یقیناً اللہ کا ہر نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے وعدے پورے کرتا ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے وعدے، اللہ کی طرف سے دیا گیا مشن پورا کر کے جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی بات کسی نے مانی ہو یا نہ مانی ہو، کوئی اس سے ایگری کیا ہو یا نہ، ان کے پیروکار ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ وہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنا مشن پورا کر کے جاتا ہے۔ اب اس کی جو تعلیمات ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ صحیفہ موسیٰ اور صحیفہ ابراہیمی کی جو تعلیمات ہیں، ان میں سے سب سے پہلی تعلیم کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ سب سے پہلی تعلیم یہ تھی یہ کہ نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان وزر اخری، کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اللہ اکبر، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔
قیامت والے دن انبیاء بھی رب نفسی پکار رہے ہوں گے، اور کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس دن جو ہے قیامت والے دن نہ تو کوئی سفارش کام آئے گی، اللہ اکبر، نہ ہی ان سے کوئی رشوت لی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل ولا یؤخذ منها شفاعہ، نہ اس سے شفاعت قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی بدلہ اس کا برابری کا کوئی فدیہ لیا جائے گا، کچھ بھی نہیں، یعنی نہ رشوت کام آنی ہے نہ سفارش کام آنی۔ ہر جان اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گی، اپنا جو بھی۔ ہاں البتہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ کریم نے ایک تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ أَضَلُّوا بغیر علم، جن لوگوں کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا ہے نا، ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، یعنی اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہے، اور ان لوگوں کا اور ان ساری اقوام کا بوجھ بھی اٹھانا ہے جن کو گمراہ کیا ہے بغیر علم کے، جہالت کی بنیاد پر جن کو گمراہ کیا۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک گمراہ ہوتا ہے تو اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، لیکن دوسرے کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ أَضَلُّوا، جن کو گمراہ کیا ہے ان کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ کیونکہ قانون تو یہی ہے، اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یہ صرف یہاں اللہ کریم نے بیان نہیں کیا بلکہ قرآن کی مختلف آیات میں، یعنی ہماری جو شریعت محمد، یہاں تو کہا گیا صرف صحیفہ موسیٰ میں اور صحیفہ ابراہیم میں یہ ہے، لیکن ہماری جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 164 کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 کے اندر، اور اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 کے اندر یہ اللہ کریم نے یہی ضابطہ بتایا ہے، اور ضابطہ کیا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ لیکن جو میں نے عرض کیا کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ أَضَلُّوا، جن کو گمراہ کیا ہے ان کے بھی انہوں نے بوجھ کچھ نہ کچھ اٹھانے ہیں، تو وہ اس اصول کے تحت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو گمراہ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ، کہ جو شخص کسی کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کیے جانے پر لوگ عمل کرتے ہیں، تو اس کے وہ کیے جانے والے اعمال کا بدلہ اس کو بھی ملتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس کی اور تفصیل آئی ہے کہ اگر کسی نے نیک کام کیا اور نیک کام کی طرف رہنمائی کی، تو جتنے لوگ اس کے رہنمائی پر کام نیک کریں گے اس کا بدلہ اس کو بھی ملے گا، اجر اس کو بھی ملے گا، ان کا اجر کم کیے بغیر۔ اور اسی طرح اگر کسی نے گناہ کی طرف رہنمائی کی، غلط کام کی طرف رہنمائی کی، تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا، ان کا گناہ کم کیے بغیر۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو بوجھ ہے گویا وہ اپنے ہی کیے کا بوجھ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری کا وہ یعنی متضاد نہیں ہے، وہ اس کے مطابق ہی ہے کہ وہ ان کے بوجھ بھی اٹھائے گا جن کو گمراہ کیا۔ گویا دوسروں کو گمراہ کرنا یہ بھی اصل میں انسان کا اپنا ہی عمل ہے، تو اپنے عمل کے جس طرح کا بھی عمل ہوگا اس طرح کی اس کو جزا ملے گی۔ لہٰذا بوجھ اٹھانے والی ہر جان جو ہے وہ اپنا بوجھ اٹھائے گی، دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور ایک اور قانون، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ اور ایک قانون یہ ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے الا ما سعیٰ، مگر وہ کچھ جس کی اس نے کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش ہی وہ ہوگی سوف یرا، جو اس کو عن قریب دکھائی جائے گی۔ یرا جو ہے رآ یرا سے بھی ہو سکتا ہے اور ارا یری سے بھی ہو سکتا ہے، تو اگر یہ ثلاثی مجرد سے ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اس کی کوشش ہی دیکھی جائے گی، اور اگر یہ ارا یری سے ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی کوشش ہی اس کو دکھائی جائے گی۔ مطلب دونوں صورتوں میں بدلہ وہی ہے جو اس نے کوشش کی، یہ اپنی کوشش کا بدلہ دیکھے۔ اب یہاں پہ دو تین باتیں قابل ذکر ہیں اور قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ بات قابل توجہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ کہا گیا قرآن میں، یعنی یہ مفہوم نکلتا ہے، مثال کے طور سورہ طور کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں
کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو نیک اولادیں ہوں گی، نیک ماں باپ کی نیک اولادیں جو ان کے عمل کے اعتبار سے ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں بھی پہنچیں، نیچے رہیں، تھوڑا عمل رہا لیکن تھیں انہی کے راستے پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحقنا بہم، ہم ان کو ملا دیں گے۔ اچھا، یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک ماں باپ جو ہیں اس کا فائدہ اولادوں کو ہوگا۔ اگر کوئی نیک ماں باپ اس دنیا سے گئے ہیں تو اولاد کو فائدہ ہوا نا، الحقنا بہم، کہ ہم ان کو ملا دیں گے، اس کا فائدہ ہوا۔ تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ان سعیہ سوف یری، صرف وہ اپنی کوشش کو ہی دیکھے گا، اس کی کوشش ہی اس کو دکھائی جائے گی، تو یہ تو اس کے خلاف ہوگی بات۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ جو شفاعت ہے جو وہ بھی فائدہ دے گی، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، متواتر حدیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ اچھا، علی ھذا القیاس، اسی طرح قرآن میں ہی مختلف مقامات پر یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر ہے، پھر ان لوگوں کی دعاؤں کا ذکر ہے جو زندہ ہیں دنیا میں اور دعا کرتے ہیں مردوں کے لیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، وہ بھی فائدہ دیتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہو اور بعد میں کوئی زندہ شخص اس کے لیے صدقہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، تو وہ بھی اس کو پہنچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا کوئی شخص صدقہ کرے کسی کی طرف سے، تو اپنی ماں کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا، تو میں وہ کر دوں تو اس کو پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل آپ کرو۔ اچھا، اس کا مطلب ہے صدقہ پہنچتا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی وہ پہنچتی ہے، جو نہیں بتائی وہ نہیں پہنچتی۔ لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، یہ بھی پہنچتا ہے، یہ بھی پہنچتا ہے، قرآن پڑھ کے بخش دیں پہنچتا ہے، روزے رکھ لیں پہنچتا ہے، نفل پڑھ کے بخش دیں، تسبیحات کر کے بخش دیں، ہر چیز ہی بخش دیں۔ بھئی صرف وہ پہنچتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا زیادہ سے زیادہ ہم محتاط رویہ یہ رکھ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا قرآن نے کہہ دیا پہنچتا ہے، وہ تو گارنٹیڈ ہے کہ پہنچتا ہے، اور جس کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ پہنچتا ہے، وہ ہمارا ہی گمان ہے، وہ اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گارنٹی نہیں دی۔ تو وہ جس کا گمان ہے وہ گمان ہے، ہو سکتا ہے وہ پہنچتا ہو سکتا ہے نہ پہنچتا ہو، لیکن شریعت جو ہے، دین جو اخذ ہوتا ہے وہ قرآن پاک سے ہوتا ہے یا صحیح حدیث سے ہوتا ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث کے علاوہ دین اور شریعت ثابت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے یہ سمجھا ہے کہ اس کو دیگر اعمال بھی پہنچتے ہیں تو بہرحال یہ اس کا اپنا خیال ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ محتاط رویہ یہی ہو سکتا ہے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ بات صرف اس کی ہے جس کے بارے میں مدینے والے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، بات ختم۔ اور اس میں یہ ہے، اچھا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص صدقہ تو کوئی کر رہا ہے، یہ اس کی کوشش تو نہیں ہے، وہ تو فوت ہو گیا، اس کی کوشش تو نہیں، صدقہ تو کسی نے کیا، اس کا فائدہ ہوا نا اس کو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ اس میں وہ بھی شامل کر لیجئے، اور نیک لوگوں کی دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دعا کرتا ہے کسی کے لیے، خاص طور پر اگر اولاد دعا کرے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے اس کے حالات بہتر کر دیے جاتے ہیں، اگر وہ اچھے حالات میں ہو تو اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ میری حالت میں تبدیلی کیوں ہوئی، اس کو بتایا جاتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے اس کی، یہ دعا کس کی ہے؟ اس کی، اس کا فائدہ اس کو پہنچ گیا۔ اللہ علی ھذا القیاس، فائدہ تو کسی نہ کسی کی کوشش کا دوسرے کو پہنچتا ہے، یہ اس کے دلائل تو ہیں۔ اسی طرح آپ اس میں وہ بھی شامل کر لیجئے کہ جن اوقات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن جو ہے وہ فوت ہو جائے اس کو یہ کریڈٹ ملتا ہے، جو جمعے کی رات کو فوت ہو جائے اس کو یہ کریڈٹ ملتا ہے، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوقات کی تعیین بھی فرمائی۔ تو اگر صرف کوشش کی وجہ سے ہے تو ایک بندہ جو ہے وہ نافرمان ہے، نافرمانی پر اس کی زندگی گزری ہے، ساری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، وہ اس خاص وقت میں فوت ہو گیا ہے جس خاص وقت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خوشخبری موجود ہے،
تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اب اس کے وہ چونکہ اس موقع پہ فوت ہوا ہے لہذا اس سے وہ سارے جو عذاب کی تخفیف ہو جائے گی، یہ کس لیے ہو جائے گی؟ یہ اس کی کوشش تو نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے النساء سوف یرا، یہ تو اس کی کوشش ہے جو دکھائی جائے گی۔ تو ان ساری باتوں کا جو کنکلوژن ہے، جو نتیجہ ہے، جو تطبیق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے فوائد ہوتے ہیں۔ نیک ماں باپ کی جو اولاد ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ، اگر وہ نیکی کے راستے پہ چلی ہو تو کم اعمال والی بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی مانگی ہوئی دعاؤں کا مردوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ کے لیے اولاد کی ہوئی دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کے لیے کیا گیا صدقہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو مومن فوت ہوئے۔ جو کافر فوت ہوا ہے اس کو نہیں فائدہ ہوتا۔ یعنی یہ سارا پریروگیٹو، یہ سارا استحقاق یہ صرف اہل ایمان کا ہے۔ تو اہل ایمان ہو تو پھر ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کافر مر گیا ہے پیچھے آپ کر کر کے صدقہ، کر کر کے صدقہ، کر کر کے دعائیں، نہ، بس وہ مر گیا اور مر گیا، اس کے سارے معاملات ختم ہو گئے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ مومن فوت ہوا ہے تو مومن کے لیے ہے۔ اسی طرح یہ جو نیک اور اچھے اوقات کی بات ہے وہ بھی صرف مومن کے لیے ہے۔ مومن فوت ہوگا تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا، اور جو شخص جو ہے وہ کافر یا منافق فوت ہوا ہے تو وہ چاہے کعبے جا کے فوت ہو جائے، چاہے مکہ مدینے میں فوت ہو جائے، جہاں مرضی فوت ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو، اگر وہ کافر ہے، اگر منافق ہے۔ اگر اس کا ایمان ہے، مومن ہے، پھر اس کو ساری چیزوں کا، جگہوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم میں سے جو کوئی شخص کر سکے، اگر کوئی کر سکے تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں فوت ہو۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات۔ اب کوئی شخص فوت ہونا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اپنی کوشش تو نہیں ہے۔ کوئی اپنی کوشش یہ ہے کہ مدینے میں جا کے رہے، مدینے میں رہے گا، وہاں فوت ہوگا، اس کا فائدہ۔ فوت کہاں ہونا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہمیں مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ بتا رہے تھے کہ بعض اساتذہ مدینہ یونیورسٹی کے ایسے ہیں جو ساری زندگی باہر نہیں گئے، مدینے سے باہر نہیں گئے، کہیں موت باہر نہ آ جائے، ساری زندگی باہر ہیں، لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا۔ کبھی کسی علاج کے لیے کوئی لے گیا پکڑ کے، بیمار ہوئے، بے ہوش تھے، کسی نے پکڑ کے علاج کے لیے، جس کا ریاض اسپتال میں علاج ہوگا، وہاں جا کے فوت ہو۔ اب یہ اللہ کی دین ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ جو مومن ہوگا اس کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، باقی جو لوگ ہیں ان کو فائدہ، لہذا ان سعیہ سوف یرا جو ہے، معاملات جو طے ہونے ہیں اس کا اصول وہ کوشش ہے انسان کی، اور کتنی کوشش، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک استطاعت دی ہوئی ہے، اتنی کوشش کرے گا اس کا فائدہ۔ لیکن یعنی بنیادی اصول یہی ہے۔ تو جو اپنی کوشش کے ذریعے سیدھے رستے پر جا رہا ہوگا اس کو ان امور کا فائدہ بھی ہوگا جو اس طرح کے دوسرے لوگوں کے کیے ہوئے، جس کا ثبوت قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، ان کو فائدہ ہوگا۔ اور جو اپنی کوشش سے اس رستے پر نہیں گیا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا اصل الاصول یہی قاعدہ ہے کہ بات کوشش کی ہے کہ کس نے کس طرف کوشش کی ہے، اسی بنیاد پر اس کو باقی باتوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اگر اس نے ٹھیک رستے میں کوشش نہیں کی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسرا پہلو جو اس کا بہت ہی اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا، تو ہمارے ذمے جو کوشش کرنا رکھا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ ایک قدم باہر نکال لیں اور موت آ جائے، اللہ اکبر، حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ کوئی شخص ہجرت کرنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن نے واضح طور پر ہجرت کے بارے میں فرمایا، ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلا، چاہے موت آ گئی، اس کا اجر ثابت ہو گیا، اس نے جو اجر لینا تھا وہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ڈائریکشن پر اٹھایا گیا پہلا قدم بھی پورے اجر کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو ساری کی ساری کوشش ہے، پوری زندگی انسان کی صرف کوشش کے اوپر منحصر ہے، اور منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اگر پوری کوشش، پوری محنت کر چکا ہو، ایک تو یہ نا پہلا قدم، ایک یہ ہے کہ اگر 100 قدم تھے منزل کی طرف، اس نے 100 کے 100 اٹھا لیے، 100 طریقے تھے، اس نے 100 کے 100 طریقے اختیار کر لیے، لیکن منزل نہیں ملی۔ تو منزل نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ پھر بھی کامیاب ہے، کیونکہ بدلہ اس کی کوشش کا ملنا ہے۔ اس نے اگر 100% کوشش کر لی ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو 100% اجر عطا فرما دے گا. وہ کوشش کے لیے نکلا تھا نا. اور اسی اصول پر پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے ساتھ بھی یہی اصول ہے. سمجھ نہیں آتی کہ نوح علیہ السلام اگر 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور اگر 80 لوگ یا 60 لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو کیا خیال ہے ان کا مشن ناکام تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض نبی قیامت والے دن آئیں گے ان کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا. تو کیا خیال ہے وہ ناکام ہے؟ کامیاب ہے. منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے ہے ہی نہیں. یہ اصول اگر ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ جو بحث و تمہیس جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور جو نقطہ نظر کا اختلاف مخالفت کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور جو آپس کی دشمنیاں ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے ذمے صرف اور صرف پہنچا دینا ہے. نبیوں کے ذریعے بھی، نبیوں کے ذمے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے بس. ہدایت دینا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. آپ ہدایت نہیں دے سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. گویا کسی کو منوا لینا یہ ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.